ایران اور امریکہ کی صلح ہو گئی ہے، جنگ بند ہو گئی ہے، ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے. شیطان اپنے جس ایجنڈے پہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس نے اپنا ایجنڈا تبدیل کر دیا، وہ اپنے کام کے اوپر لگ جائے گا، وہ انسانوں کا پیچھا چھوڑ دے گا. بھائی یہ جو شیطان ہے نا، اس کو تب سے انسانوں کے ساتھ دشمنی ہے. جب اللہ نے اس کو کہا تھا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے اس کو نکال دیا. تب سے یہ انسان کا دشمن ہے. انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ سزا کے طور پر آیا نا. اور اس دنیا پہ ایک ہی چیلنج ہے اس کو، یعنی کہ ہر چیز، ہر مسئلے، ہر رکاوٹیں جو آتی ہیں اس کے لیے، وہ شیطان کھڑی کرتا ہے بیسیکلی، کہ یہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے. اللہ کا ایک سسٹم ہے. اللہ نے خود نیگیٹو انرجیز بھی اللہ نے بنائی ہیں، پازیٹیو انرجیز بھی اللہ نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو ہمارے برابر سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں جو جن ہے شیطان، یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان سے اوپر ہوں. برابر تو دور کی بات، یہ سمجھتا ہے میں اوپر ہوں. ٹھیک ہے نا. جبکہ اللہ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا. اب اس نے ہمیں کنٹرول کرنا تھا. جب اسے کنٹرول کرنا تھا تو اس نے کچھ انسانوں میں سے، کالی بھیڑیں نہیں ہوتی جس طرح سے، اس نے دیکھا کون سی کالی بھیڑیں ہیں، وہ جیوز اس کو نظر آئے، کیونکہ جیوز جو ہے وہ رب العالمین سے، اللہ سے منو سلوا آتا تھا ان کو. جیوز کو ان کے منو سلوا بند ہو گئے سب. یہ اللہ نے ان کو دھتکارا تھا. آپ کسی سے پاور لے لو نا اگر، تو وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے وہ. تو اللہ نے ان سے پاور لے لی. اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل. سمجھیں اس چیز کو، خدا کا واسطہ ہے. جب شیطان نے دیکھا کہ یہ اللہ کے شکنجے سے نکلے ہوئے ہیں، ایزی ٹارگٹ ہے، یہ میرے ساتھ مل جائیں گے، شیطان نے ان کو اپنے ساتھ ملایا. اب وہ دکھنے کو تو انسان نظر آتے ہیں سارے، اصل میں وہ کون ہے؟ ان کا کنیکشن کہاں سے اس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ ہے، ایپسٹین آئی لینڈ سے. کھولیں ایپسٹین آئی لینڈ، اس کے اوپر کیا ہے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی؟ تو جنگیں جتنی مرضی بند ہو جائیں، یہ اپنے ایجنڈاز کے اوپر ہے. انہوں نے اپنے ایجنڈا پورے کرنا ہے. یہ لکھ لے، انہوں نے نہیں کرنا، ان کے پیچھے وہ ہے. اور یہ شیطان اور انسان کی جنگ ہے. آخر جیتنا انسان نے ہے، یہ پکی بات ہے. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے سامنے جس دور میں وہ جی رہا ہے نا بھائی، اس کو پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے ارد گرد. یہ مومن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نمازیں پڑھی رکھو، سارا کچھ کی رکھو. دنیا میں ہم کسی مقصد سے آئے ہیں نا، دنیا کو ہم نے دیکھنا نا، یہ صرف ہم نے اپنی روٹی کما کے بعد زندہ رہنا ہے ہم لوگوں نے. تو ارد گرد جو ہو رہا ہے وہ آپ کو کس طرح سے شکنجے میں لے گا، اس کے اوپر ذرا خدا کا واسطہ نظر دڑا کر دیکھ لیں. تو اگر جنگ بند ہو بھی گئی ہے، آبنائے ہرمز کھل بھی گیا ہے، تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ کسی اور جگہ پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. ان کا مقصد ہوگا اس ٹائم جنگ بند کر کے میڈیا سے آپ لوگوں کو اس کے پیچھے لگوانا. یہ سب چیزیں کریں. آپ آگے چل کے کچھ ٹائم کے بعد دیکھ لینا، حالات خراب ہوتے جائیں گے. اگر جنگ بند ہوگی، آپ نئے ہرمز کھل کے، تو یورپ میں اور ہر جگہ پہ لاک ڈاؤن کیوں لگنا شروع ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں انرجی کرائسس ختم ہو رہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آنے والا دور جو ہے نا وہ فتنوں والا دور ہے. اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں. میں نے نہیں کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ اس فتنے نے آنا ہے. اور جب یہ فتنہ آئے گا تو تم لوگ پہاڑوں کی طرف رخ کر جانا. وہ پہاڑوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کے اوپر اس کا فتنہ نہیں آنا. پہاڑ کا مطلب ہے وادیوں کا لفظ ہے، پہاڑ نہیں ہے، وادیوں کا لفظ ہے. وادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آئسولیشن، تنہائی. تو آپ کو جدھر بھی آپ اپنا اناج، پھر حضور پاک کی حدیث ہے کہ اس ٹائم پر اپنے گھر کی چار دیواری کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. یعنی کہ گھروں سے باہر فتنہ ہے ہر جگہ. اب آپ گھروں میں سروائیو کر سکتے ہیں بغیر بجلی کا بل دیے، بغیر یہ کچھ بھی نہیں، آپ گھروں میں رہا. انہوں نے سسٹم یہ ایسا کریٹ کر دیا کہ آپ ان کے سسٹم میں رہیں گے تو پیسہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اس ٹائم آپ کو ان کے سسٹم سے نکل کر اللہ کے سسٹم کے اندر آنا پڑے گا. تو اگر یہ بند بھی ہو گیا نا، جنگ بند بھی ہو گئی ہے، آپ نئے ہرمز کھل بھی گئی ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا اس طرف بڑھ رہے ہیں. یہ فتنہ آنا ہی آنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر یہ آپ نئے ہرمز کھل جائے گی تو یہ فتنہ نہیں آئے گا. ہم اسی سائڈ پر آگے جا رہے ہیں. بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.